یہ فرمائیے کہ سی پیک کہاں ہے اس وقت؟ سی پیک جی بہت ایک اہم اکنامک پروجیکٹ ہے، اور اس کی 10 سال ہو گئے ہیں اس کو، اور اس کے ثمرات اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے جب سی پیک سائن ہوا 2015 میں، اس وقت ایون اسلام آباد میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، تو اس وقت پرائرٹی پہ جو پروجیکٹس بنائے گئے وہ انرجی پروجیکٹس تھے۔ پھر اس کے علاوہ جو پروجیکٹس بنائے گئے وہ تھے روڈ اور کنیکٹیویٹی کے پروجیکٹس تھے۔ تھرڈ امپورٹنٹ پروجیکٹ جو ڈیولپ ہوا سی پیک میں وہ گوادر پورٹ کا پروجیکٹ تھا۔ یہ پروجیکٹس اب بن چکے ہیں اور اس کے ثمرات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اب سکھر سے ملتان کس طرح انسان آرام سے ٹریول کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی سی پیک کے پروجیکٹس ہیں جو کہ ہمیں عام بندے کو نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے پاکستان کی ترقی میں اپنا رول ادا کیا۔ گوادر پورٹ بن چکا ہے، اور اب اس کے جو بنا تو وہ کافی عرصے سے ہے، وہ فنکشنل کیوں نہیں ہے؟ جی فنکشنل ہے، لیکن اس کے اب کوئی آکسیلری پروجیکٹس ہیں۔ فار ایگزامپل اس کا ایئرپورٹ بننا تھا، اس میں وہاں پر ایک الیکٹریسٹی جنریشن کے لیے پروجیکٹ تھا، تو وہ چیزیں اب بن رہی ہیں تاکہ وہ ایک سیلف کنٹینڈ پورٹ ہو۔ جب انٹرنیشنل ٹریفک آئے تو وہاں پر ان کو کراچی ٹریول نہ کرنا پڑے۔ گوادر شوڈ بی سیلف کنٹینڈ، وہاں پر ساری فیسلٹیز موجود ہوں، اور پھر وہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹیویٹی اس کی ڈیولپ ہو۔ روڈ لنکس فرام گوادر ٹو دا ریسٹ آف پاکستان اینڈ ٹو سینٹرل ایشیا، وہ بھی ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے تاکہ یہ ممالک سینٹرل ایشیا کے ممالک گوادر کے تھرو انٹرنیشنلی ٹریڈ کر سکیں۔ کیا سی پیک کے ذریعے ہم زراعت پہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ابھی جو اس وقت جو پروجیکٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں، جس کو ہم سیکنڈ فیز آف سی پیک کہتے ہیں، اس میں بالکل زراعت پہ فوکس ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چائنا نے بڑی ترقی کی ہے زراعت میں، انہوں نے ہائیبرڈ سیڈز بنائے ہیں، انہوں نے ہائیبرڈ رائس ڈیولپ کیا، تو پاکستان وہ ان کی ٹیکنالوجی لے کر یہاں پر پاکستان میں ہم ایگریکلچر پر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ اسی کے علاوہ ہمارا ایک اس وقت سی پیک میں جو فوکس ہے وہ ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا، کہ وہاں سے انڈسٹری آئے، پاکستان میں لگے۔ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ کیسے لگے گی انڈسٹری؟ دیکھیں، جب ترقی ہوتی ہے کسی بھی ملک میں اور وہ ملک کی ذرائع آمدنی بڑھتی جاتی ہے، تو وہ جو انرجی کے جو کاسٹ ہے وہ بھی کمپیریٹیولی کم نظر آنی لگتی ہے جب آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ ایک ہائی لیول پر جا رہی ہو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چائنیز نے آ کر یہاں انویسٹ کیا ہے۔ صرف چائنیز نے نہیں کیا، چائنیز جب دنیا نے دیکھا کہ چائنا یہاں آ کے انویسٹ کر رہا ہے تو باقی ممالک سے بھی انویسٹمنٹ آئی ہے۔ اسی وجہ سے سی پیک کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، چائنیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایسے موقع پر پاکستان میں آ کے انہوں نے انویسٹ کیا جب دنیا کے انویسٹرز پاکستان سے بھاگ چکے تھے، ٹیرورزم کا وقت تھا۔ تو چائنیز جب آئے تو ایک انویسٹر کانفیڈنس آیا، اب باقی دنیا سے بھی لوگ آئے ہیں، انہوں نے انویسٹ کیا ہے، کوریا سے انویسٹمنٹ آئی ہے، جاپان سے آئی ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امریکہ سے لوگ آ کے، اور اب تو آپ جانتے ہیں جب سے یہ SIFC بنا ہے، اب مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارے پروجیکٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں تاکہ مڈل ایسٹ سے خاص طور پر جو ہمارے برادر ممالک ہیں GCC کے، سعودی عربیہ، UAE، قطر وغیرہ، وہ بھی آ کر یہاں پر انویسٹ کر سکیں۔ میں آپ سے یہ ایک ارریلیونٹ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، جس طرح کی آپ بات کہہ رہی ہیں کہ ڈیولپمنٹ، ترقی، خوشحالی، خود مختاری، یہ سب چیزیں ہم دن بدن ان میں آگے بڑھ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگلے 2-4 سال میں ہمارا برین ڈرین جو ہے وہ رک جائے گا؟ دیکھیں، اس پر تو ہمارے جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اسٹڈی کر کے ہی آپ کو ایگزیکٹ بتا سکیں گے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے
کہ جب ایک ملک میں ترقی ہوتی ہے اور اس کی اکانومی پروگرس کرتی ہے تو وہاں پر برین ڈرین اریسٹ ہو جاتا ہے. اور آپ اگر چائنا کی اگزامپل لیں یا ریپبلک آف کوریا کی اگزامپل لیں تو انہوں نے اس پروسیس کو ریورس کیا ہے. ان کے بھی ایک وقت تھا جب لوگ باہر جاتے ہوتے تھے, لیکن آپ بھی انہوں تو نے کوریا میں پاکستان کی ذمہ داریاں ادا کر کے آئیں. جی تو وہاں پہ بھی یہی ان کی بھی ترقی کا راز یہی ہے کہ جب انہوں نے ان کی انڈسٹری ڈیولپ کی, ان کی انڈسٹری ساری فوکس تھی ایکسٹرنل فارن ایکسپورٹس پر, اور جب وہ ایکسپورٹس بڑھی ان کی اور ان کی ترقی ہوئی تو جب لوگوں کی ذرائع آمدنی بڑھنے لگی تو انہوں نے اپنے ڈایاسپورا کو واپس بلایا اور انہوں نے کوریا کی ترقی میں اپنا رول ادا کیا. یہی چائنیز ماڈل ہے اور باقی دنیا بھی اسی طرح کر رہی ہے. یہ ممکن نہیں کہ میں پاکستان کے فارن آفس کی اسپوکس پرسن سے بات کر رہا ہوں اور کشمیر پہ بات نہ کروں, 370 پہ بات نہ کروں, سپریم کورٹ کے آئے ہوئے بھارتی سپریم کورٹ کے آئے ہوئے فیصلے پہ بات نہ کروں. ارشاد فرمائیے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان فارن آفس کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کی فارن پالیسی کی بنیاد ہے اور ہماری عوام کی آواز ہے جو ہماری کشمیر پہ پوزیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی انڈین کانسٹیٹیوشن کی, پاکستان نے کبھی بھی انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کی ویلیڈیٹی ان کشمیر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اگر وہ کسی اپنے کانسٹیٹیوشن کے کسی شک کو ہٹا دیتے ہیں یا لا دیتے ہیں, فار اس اٹ از ناٹ امپورٹنٹ. ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہاں پر جو انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے, وہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. جو 2019 میں انہوں نے میجرز لیے وہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہیں, یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسلز کی خلاف ورزی ہیں. ان کو ریورس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے کشمیریوں کی جو آواز ہے اس کو دبا دیا, کشمیریوں کے جو حقوق ہیں ان کو سلب کر لیا. تو ابھی پاکستان کی یہی پوزیشن ہے. انٹرنیشنلی ہم ہر لیول پر یہ ریز کر چکے ہیں, کر رہے ہیں, اور یہ اس پر پاکستان کو بڑا کانفیڈنس ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل لاء ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ کیا, کشمیریوں کے ساتھ ہے. جو ان کا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کشمیریوں نے اپنی جو آواز ہے وہ دنیا میں پہنچائی ہے, اور انڈیا نے جو بھی اس کا نیریٹو ہو, کوئی بھی دنیا کا ملک آج کشمیر کو انڈیا کا اٹوٹ انگ نہیں سمجھتا. میرا آپ سے ضمنی سوال اور پھر آخری سوال. ہاں جی. یہ ٹریک 2 کیا ہوتی ہے؟ ہاں, ٹریک 2 جو بالکل ہے, ٹریک 2 یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے ٹریک 1. ٹریک 1 ہوتا ہے حکومتوں کے آپس کے تعلقات, آفیشیل بات چیت, ڈپلومیٹس آپس میں بات چیت کرتے ہیں, ڈکلیئرڈ یا انڈکلیئرڈ, لیکن جو حکومتیں آپس میں بات چیت کرتی. ٹریک 2 وہ ہوتا ہے جو سول سوسائٹی آپس میں انگیج کرتی ہے, جس میں کانسنٹ آف دا گورنمنٹ, کبھی کانسنٹ آف دا گورنمنٹ, کبھی نان کانسنٹ آف دا گورنمنٹ. لیکن یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کے جو تھنک ٹینکس, آپ کے اسکالرز, آپ کی سول سوسائٹی آپس میں انگیج کرتی ہے اور وہ ایک ماحول بناتی ہے بات چیت کا. یہ زیادہ تر ٹریک 2 اس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے. کیا آپ کے علم میں ہے یا پاکستان کے علم میں ہے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان کوئی ٹریک 2 چل رہا ہے؟ دیکھیں, ٹریک 2 از جیسے میں نے کہا یہ ہوتا ہے سول سوسائٹی کی آپس میں بات چیت. تو بہت سارے انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں جہاں پر سول سوسائٹی موجود ہوتی ہیں, اسکالرز ہیں, فارمر ڈپلومیٹس ہیں, یا کوئی شاعر ہیں یا آرٹسٹ ہیں, وہ آپ بیٹھتے ہیں تو بات چیت تو ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے فورمز ہیں جہاں پر ان کی بات چیت ہوتی رہتی ہے. لاسٹ کویسچن. ہاں جی. وہ جو پاکستان راستہ دینا چاہتا تھا یا افغانستان کو تجارت کے لیے انڈیا کے ساتھ, وہ بند ہو گیا کیا؟ دیکھیں, یہ اس طرح کا تو پروجیکٹ ابھی اس وقت کوئی زیر غور نہیں ہے.
پاکستان نے تو اس طرح کا کوئی آفر نہیں کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں افغان تو یہی چاہتے تھے کہ ہم ان کو راستہ دے دیں انڈیا کے ساتھ تجارت. ہاں جی, اور یہ پاکستان کا یہی ہے کہ جب ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات سازگار ہو جائیں گے تو یہ جو پروپوزل ہے افغانستان کی طرف سے اس کو بالکل ہم غور کریں گے. اگر میں آگے بڑھوں اور ایران کی طرف چلوں, ہمارا اور ایران کا پائپ لائن کا معاملہ بھی موجود ہے, ہمارے ریلیشن شپ بھی موجود ہیں, سرحد پہ بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سننے کو کبھی کبھی مل جاتا ہے. کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں, ایران بھی ایک پاکستان کا پرانا دوست ملک ہے اور ہمارے کلچرل تعلقات ہیں, اور ایک پاکستان کی یہ خواہش رہی ہے کہ جو پاکستان اور ایران کا بارڈر ہے وہ پیسفل رہے, اور جو وہاں پر ٹیرورسٹ یا اسمگلرز کا آپریشنز ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں دونوں ممالک کی آپس میں بہت پازیٹیو بات چیت رہی ہے, اور دونوں ممالک نے آپ جانتے ہوں گے لیزون آفیسر بھی مقرر کیے تھے, جس کے بعد دونوں سائڈز کی طرف سے ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں کام ہو رہا ہے تاکہ یہاں پر یہ جو بارڈر ہے یہ پیسفل ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بارڈر مارکیٹس بنائی گئی ہیں, اور وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو اس بارڈر کے قریب جو لوگ بستے ہیں, بلوچستان میں ہوں یا ایران کے بارڈر کے پاس جو لوگ رہتے ہیں, ان کے لیے ایک آمدنی کا ذریعہ ہو اور وہاں پہ خوشحالی آئے. تو یہ پاکستان کی ترجیح رہی ہے ایران کے ساتھ ریلیشنز اور میں. پائپ لائن دیکھیں, وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے, آپ جانتے ہیں اس کی کیا کمپلیکسٹی ہے. سینکشنز تھی تب جب ہم نے یہ معاہدہ کیا. دیکھیں, پاکستان کی جب ہم نے معاہدہ کیا, اور ابھی بھی پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے انرجی سیکیورٹی بہت اہم ہے. اسی وجہ سے پاکستان نے بہت سارے انرجی پروجیکٹس پر دستخط کیے, اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں انرجی پروجیکٹس ڈیولپ ہوں. آپ فار ایگزامپل آپ کاسا 1000 ہے جو سینٹرل ایشیا تک جاتی ہے, ٹاپی ہے جو ترکمنستان سے ایک پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے, اسی طرح سے ایک رشیا کی نارتھ ساؤتھ پائپ لائن ہے, انہوں نے ڈیولپ کرنی ہے. تو اس طرح سے ایران کے ساتھ پائپ لائن بھی اسی کانٹیکسٹ میں. پاکستان کا ویژن یہی ہے کہ انرجی سیکیورٹی ہونی چاہیے. اب کچھ مسائل ہیں ان پروجیکٹس کو امپلیمنٹیشن میں, کہیں پر افغانستان میں انسٹیبلٹی کی وجہ سے کاسا 1000 اور ٹاپی میں پرابلمز آ رہی ہیں. اس کے علاوہ جو سینکشنز کی وجہ سے کچھ ایشوز آئے ایران پائپ لائن میں, تو یہ ایشوز ہیں. پاکستان از ٹرائنگ ٹو ریزالو دیم. ہم اگین سمجھتے ہیں کہ بات چیت سے ان مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. کیا ہم امریکہ سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے کہ ہمیں انرجی کی بہت ضرورت ہے اور ہمارا سب کچھ جیم ہو جاتا ہے اگر انرجی موجود نہ ہو, تو اس حوالے سے وہ اس طرح کی رعایت ہمیں بھی دے دے جیسی وہ مختلف چیزوں میں بھارت کو دیتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو ایشو ہے پاکستان کی انرجی سیکیورٹی کا اور یہ پائپ لائن کا, یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, اور اس ایشو کو ہم بالکل یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں. کوئی نتیجہ نکلنے کا امکان میں محسوس کر سکتا ہوں؟ دیکھیں, ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. ہاں جی, ٹھیک.